رمضان کے فضائل و مسائل۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان ومن شہد منکم الشہر فلیصم۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے۔ اس آیت مبارکہ میں ماہ رمضان کی عظمت اور فضیلت کا بیان ہے اور اس کی دو اہم ترین فضیلتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اس مہینے میں قرآن اترا اور دوسری یہ کہ روزوں کے لیے اس مہینے کا انتخاب ہوا۔ اس مہینے میں قرآن نازل ہونے کا مطلب ہے رمضان وہ ہے جس کی شان و عظمت کے بارے میں قرآن پاک نازل ہوا۔ قرآن کریم کے نازل ہونے کی ابتدا رمضان میں ہوئی۔ مکمل قرآن کریم رمضان المبارک کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا اور بیت العزت میں رہا۔ حضرت سلیمان فارسی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن بیان فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام یعنی نماز پڑھنا سنت ہے۔ جو اس میں نیکی کا کوئی کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور مہینے میں فرض ادا کیا، اور جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ مہینہ مواسات یعنی غمخواری اور بھلائی کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اس کی گردن جہنم کی آگ سے آزاد کر دی جائے گی۔ اس افطار کروانے والے کو ایسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، یعنی بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں سے کچھ کم ہو۔ توحید و رسالت کا اقرار کرنے اور تمام ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد جس طرح مسلمان پر نماز فرض قرار دی گئی ہے، اسی طرح رمضان شریف کے روزے بھی ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ پر فرض ہے۔ در مختار میں ہے روزہ 10 شعبان 2 ہجری کو فرض ہوا۔ روزہ کے صحیح ہونے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا شرط نہیں۔ کھانے پینے یا ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے لیکن ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کا استعمال کرنا جائز نہیں۔ منہ بھر کر قے آنے کی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ ٹوٹنے کی بعض صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جاتے ہیں اور بعض میں قضا واجب ہوتی ہے۔ ایسی صورتحال پیش آئے تو کسی مستند عالم دین سے رجوع کرنا چاہیے۔ رمضان وہ واحد مہینہ ہے جس کا نام قرآن پاک میں آیا اور قرآن مجید سے نسبت کی وجہ سے ماہ رمضان کو عظمت و شرف ملا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس وقت کو کسی شرف و عظمت والی چیز سے نسبت ہو جائے وہ قیامت تک عظمت والا ہے۔ کوئی ادھوری نہ رہے دعا کسی کی، کوئی ادھوری نہ رہے دعا کسی کی، سب کے لیے ایسا مبارک رمضان ہو، سب کے لیے ایسا مبارک رمضان ہو۔